السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں عبدالجبار صدیقی آفیشیل چینل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی مولانا عبدالرحمن شاہین صاحب اور میرے پیارے بھائی بدر منیر صاحب۔ ماشاءاللہ بدر منیر صاحب بہت محبت کرتے ہیں، ایسے ہی مولانا عبدالرحمن شاہین صاحب بھی بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے ابھی ہو کر کے آئے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آئے ہیں، ابھی عمرہ کر کے آئے ہیں، خود بھی گئے تھے، ساتھ ان کی زوجہ بھی تھی۔ تو ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہاں جا کر کے کیسا رہا اللہ کے گھر میں، اور جب واپس آنے لگے تو کیفیت کیا تھی، جب وہاں گئے تھے تو کیفیت کیا تھی، وہ ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ کب سے آپ کا یعنی کہ یہ ذہن بنا کہ میں نے عمرے پر جانا ہے، کیسے تیاری شروع کی آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں جس نے مجھے سعادت عطا فرمائی۔ جنوری کا مہینہ تھا، یعنی سال کا پہلا مہینہ۔ میں کیونکہ خانپور جامعہ میں پڑھتا ہوں تو میں گھر سے واپس جامعہ میں آ رہا تھا، تو ایسے میں نے گھر میں بات کر دی کہ میرا عمرے پر جانے کا بڑا دل کرتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے دعائیں دی، اپنی دعاؤں سے نوازا اور کہا انشاءاللہ آپ ضرور جاؤ گے۔ تو میں سفر کر رہا تھا، 2-3 گھنٹے گزرے تو والد محترم کا فون آیا کہ کراچی تقریری مقابلہ ہو رہا ہے عظمت صحابہ کے عنوان پر، تو پہلی پوزیشن پر جو ہے وہ عمرے کا ٹکٹ ملے گا، اسی طرح دوسری پوزیشن اور تیسری والے کو جو ہے 1,50,000 ملے گا۔ تو اتوار والے دن مقابلہ تھا اور اس دن جمعے کا دن تھا، تو یعنی بیعت بہت زیادہ تھوڑا تھا۔ تو جب میں نے یہ سنا کہ عظمت صحابہ کے عنوان پر مقابلہ ہے تو مجھے منزل قریب نظر آئی کہ انشاءاللہ میں کر سکتا ہوں اگر ہمت کروں تو۔ میں نے کہا میرا نام وہاں جمع کروا دیں اور انشاءاللہ میں داخلے میں مقابلے میں حصہ لوں گا۔ تو الحمدللہ ہم کراچی پہنچے اور 10 بجے مقابلہ شروع ہوا اتوار کے دن صبح کے وقت۔ تو الحمدللہ میں نے وہاں 5 منٹ کی تقریر کی اور اثر کے ٹائم جو رزلٹ آیا وہ میرے حق میں تھا، یعنی جو میری خواہش تھی اللہ تعالیٰ نے وہ میرے الفاظ کو اسی طرح مہمان پورا فرمایا، اور میری خواہش کو اپریل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ویزا لگوا دیا اور مئی کے شروع میں عمرے کی سعادت حاصل کر کے واپس آیا۔ اچھا، جب آپ گئے تھے سعودی عرب تو جب آپ مکہ پہنچے بیت اللہ میں داخل، اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی؟ دیکھیں جی، ہر مسلمان کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس جگہ پر پہنچ جائے جو اتنی عظمت و شان والی جگہ ہے۔ تو یقیناً دوسرے مسلمانوں کی طرح میرا بھی یہی سب سے بڑی تمنا تھی کہ میں جلدی سے جلدی وہاں جاؤں، بیت اللہ کو دیکھوں، وہاں کی زیارت کروں، ادھر جا کر عبادت کروں۔ حالانکہ ہم پہنچے تھے رات کے وقت، ہم کافی زیادہ تھکاوٹ کا شکار تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے کہا کہ فوراً ہم وہاں جائیں اور اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھیں اور دلی سکون حاصل کریں۔ تو ہم نے فوراً جا کر عمرہ ادا کیا اور ساری رات ہم نے وہیں گزاری۔ اگلے دن فجر کے بعد ہمیں آرام نصیب ہو۔ جب آپ کو پتہ تھا دن قریب آ رہے ہیں، آپ نے جانا ہے عمرے پر، تو اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، تو جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے سب کو دلی کیفیت کیا تھی آپ پہ؟ جب جیسے جیسے دن آپ کے قریب آ رہے تھے کہ اب آپ نے عمرے پر جانا ہے، دن قریب آ رہے ہیں، پھر وہ دن بھی آیا جس دن آپ نے جانا تھا، سکھر سے کراچی گئے، پھر کراچی سے روان کیا ہے سعودی عرب کے لیے، اللہ کے گھر میں گئے ہیں، تو اس وقت دیکھیں نا، ہم تو ابھی تک نہیں گئے، اللہ پاک ہمیں بھی لے کر جائے۔ تو ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں جائے، عمرہ کرے، بیت اللہ کی زیارت کرے۔ تو جب انسان وہاں پر جاتا ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جب آپ یہاں سے روانہ ہوئے تب کیا کیفیت تھی؟ جب بیت اللہ آپ کے سامنے آیا تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت تھی؟ بیت اللہ آپ کے بالکل سامنے تھا۔ سب سے پہلے تو میرا اپنا مقصد تھا وہاں جانے کا، میری اپنی خواہش تھی، دلی تمنا تھی جو اللہ نے پوری فرمائی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد ہی میری زوجہ محترمہ کا بھی سیٹ اپ بن گیا اور الحمدللہ ہم دونوں کے ویزے بھی لگ گئے۔ تو ایسے سمجھ لیں کہ ہم ایک خواب دیکھ رہے ہوں، ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اتنی جلدی یہ کیسے ہو گیا، ہمیں یعنی یقین نہیں آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید بھی تھی اور جذبات بھی بہت زیادہ تھے کہ جلدی جلدی جا کر کعبۃ اللہ کو دیکھیں، اور وہی ہوا۔ جیسے ہماری نظر کعبۃ اللہ پر پڑی تو آنکھیں زاروں کے دار آنسو بہانے لگ گئیں، اور پھر وہی منظر بار بار اب بھی سامنے آتے ہیں اور دل کرتا ہے کہ ابھی ہم ادھر ہی جائیں اور ادھر ہی جا کر اپنا وقت گزاریں باقی زندگی کا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا۔ یہ تو جب آپ بیت اللہ گئے ہیں، آپ نے عمرہ ادا کیا، اس کے بعد پھر مسجد نبوی میں گئے ہیں، جی تو مسجد نبوی میں جب گئے ہیں وہاں پر کیا کیفیت تھی؟ وہاں پر بالکل جیسے ہماری محبت کعبۃ اللہ کے ساتھ ہے، ہمیں مکی کے ساتھ ہے، ویسی محبت ہماری
مسجد نبی کے ساتھ ہے، چونکہ اللہ کے رسول کا زیادہ وقت ادھر ہی گزرا ہے، یعنی نبوت کے بعد کا، تو الحمدللہ وہاں جا کر زیارتیں بھی کیں اور اللہ کے رسول کی مسجد میں نمازیں بھی ادا کیں، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ صلاۃ فی مسجد ھذا کا صلاۃ کالف صلاۃ فیما سواہ الی المسجد الحرام، تو نمازیں بھی وہاں نصیب ہوئیں، بقیع کا قبرستان بھی دیکھا، اس طرح سے مختلف زیارتیں بھی کیں اور وہاں کے مناظر سے لطف اندوز ہوئے الحمدللہ۔ تو مکہ میں کتنے دن رہے تھے اور مدینہ میں کتنے دن رہے تھے؟ جی پہلے 5 دن ہم مکہ میں رہے، پہلا عمرہ تبھی ادا کیا فوراً جا کر، اور پھر زیادہ اوقات ہم ادھر ہی حرم کے اندر گزارتے تھے، ہوٹل ہمارا کم ہی چکر لگے ہماری یہ کوشش ہوتی تھی، کیونکہ ہوٹل کچھ دور بھی تھا، اس لیے اکثر اوقات ہم حرم کے اندر ہی گزارتے تھے۔ پھر 5 دن کے بعد ہم مدینہ گئے اور 8 دن یا 9 دن تقریباً ہم نے وہاں گزارے، اور پھر واپسی میں 6 دن مکہ میں رہے، اور پھر اسی ٹائم ہم نے دوسرا عمرہ ادا کیا۔ صحیح ہے۔ تو اچھا یہ بتائیں کہ مکہ مدینہ میں گئے ہیں، اس کے علاوہ اور کون سے مقامات پر گئے تھے، کوئی ایسی جگہ پر جو یادگار ہو، اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ بالکل جی، ہر مقام ہی ادھر کا یادگار ہے اگر دیکھا جائے۔ جی جی، اور مکہ کے اندر زیادہ دور تو ہم نہیں جا سکے، لیکن جو مکہ کے بالکل قریب تھیں، جس طرح جبل سور ہے، جبل رحمت ہے، اور اسی طرح سے شیخ ابی طالب جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 3 سال گزارے زندگی کے بہت کٹھن حالات میں، اور غار حرا جہاں علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کیا کرتے تھے، تو اسی طرح سے مسجد نمرہ، مناسک حج، عرفات، مینا وغیرہ، یہ ساری چیزیں الحمدللہ زیارت کر کے آئے۔ اچھا تو پھر جب وہاں سے آپ واپس آئے، کہ آپ کو پتہ تھا دن بہ دن جب دن ختم ہوتے جا رہے ہیں، اب پاکستان واپس جانا ہے، اپنے ملک جانا ہے، تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت تھی؟ اب دن ختم ہوتے جا رہے ہیں تو کیا کیفیت تھی آپ کے دل کی اس وقت؟ دیکھیں جب 3-4 دن باقی رہ گئے تھے نا، تو میں ہر روز اس بات کا ذکر کرتا تھا کہ اب ہماری یہ کعبۃ اللہ سے اور حرمین سے جدائی کے اوقات آ رہے ہیں، تو ہماری پریشانی بڑھتی سے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس بات کا میں بار بار اپنی اس وجہ سے تذکرہ کرتا تھا کہ اب یہ دن پتہ نہیں کب دیکھنے کو ملیں گے دوبارہ، تو بڑی ایک یعنی دل میں ایک پریشانی سی ہوتی تھی، غم ہوتا تھا کہ ہم یہاں سے جدا ہو رہے ہیں۔ تو آخری دن تھا ہمارا، تو گاڑی والے نے کہا کہ آپ نے ظہر کی نماز ہوٹل کے اندر ادا کرنی ہے، تاکہ ایئرپورٹ ہم جلدی پہنچ سکیں اور آسانی کے ساتھ آپ کو جدہ پہنچایا جائے۔ تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، میں ظہر کی نماز حرم کے اندر ہی جا کر ادا کروں گا، اگرچہ انہوں نے منع کیا، لیکن پھر بھی میری محبت تھی کعبہ کے ساتھ، حرم کے ساتھ، ہم ادھر گئے الحمدللہ، اور بڑے سکون کے ساتھ ہم نے ظہر کی نماز بھی ادا کی اور پھر کعبہ کی زیارت بھی کی، بڑے اطمینان کے ساتھ۔ ہمیں کوئی جلدی نہیں تھی، کوئی خوف نہیں تھا کہ ہماری گاڑی نہ نکل جائے، بلکہ اللہ کی رحمت پر امید تھی، اور سارے حرم کی میں زیارت کر کے آیا جہاں جہاں میں جا سکا، اور پیچھے مڑ مڑ کر الحمدللہ کعبہ کی زیارت کی، اور دل سے جو دعائیں نکلی ساری مانگتا گیا، اللہ قبول فرمائے۔ اور جب میں واپس آیا تو 1 گھنٹے کے بعد گاڑی آئی تھی، تو الحمدللہ ہمارا وہ سفر بہت اچھا اور خوشگوار تھا۔ دیکھیں جی، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بیت اللہ جائے، اللہ گھر کی زیارت کرے، عمرہ کرے، حج کرے، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن جاتا وہی ہے جس کو اللہ پاک توفیق دیتا ہے، جس کو اللہ پاک اپنے گھر میں بلاتا ہے۔ تو آپ بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو بلایا، ساتھ آپ کی زوجہ کو بلایا، دونوں اکٹھے گئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا دن گزرے ہوں گے آپ کے وہاں پر۔ ہر مسلمان جو وہاں پہ جاتا ہے اس کو واپس آنے کو دل نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں ہمیشہ یہاں پر رہ جاؤں، بس اللہ گھر کی زیارت کروں، وہاں پر نوافل پڑھوں، وہاں پر آب زمزم کا پانی پیوں، سارے وہاں پر زیارت کروں۔ ہر مسلمان کا یہ ایمان بھی ہے، اور جب وہاں پر جاتے ہی مسلمان کا جو ایمان ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اللہ گھر کو دیکھ کر اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ وہاں کی کوئی یادگار کوئی بات ہو، کوئی ایسی حرم مکہ کی کوئی، تو وہ ہمیں بتائیں۔ سب سے بڑی یادگار جو میرے لیے وہاں ہے حرم کے اندر، ادھر کی نمازیں مجھے بہت یاد آتی ہیں، وہاں کی رونق بڑی یاد آتی ہے، وہاں کے مناظر بار بار نظروں کے سامنے آتے ہیں، تو آٹومیٹک جو ہے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ میں حقیقتاً شیخ ماہر موغلی صاحب کو کافی زیادہ پسند کرتا ہوں اور ان کی کاپی کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ تو الحمدللہ اللہ نے یہ بھی مقدر میں لکھا تھا کہ جب ہم جاری نمازیں وہاں پڑھتے تھے حرم مکی کے، امام بھی وہی ہوتے تھے ماشاءاللہ، تو ان کی آواز اور حرم مکی کا صحن، یہ ساری چیزیں مناظر سامنے آتی ہیں، تو یقیناً دل پریشان ہوتا ہے کہ ہم وہاں سے واپس کیسے آ گئے، ہمیں وہیں رہنا چاہیے۔ اچھا، عبدالرحمٰن سدیس صاحب، ان کو بھی لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور ان کی تلاوت سنتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا کوئی موقع ملا؟ جی الحمدللہ 3 دن مسلسل مغرب کی نماز ہم نے شیخ سدیس صاحب کے پیچھے پڑھی۔ اچھا، اس سے پہلے وہ شیخ شریم تھے، سعود شریم، جی تو اب وہ امامت نہیں کرتے بیت اللہ کی، پہلے کرتے تھے، تو لوگوں نے بہت پسند، اس وقت میرے خیال سے دنیا میں سب سے زیادہ فالوورز ان کے ہیں، جی شیخ سعود شریم کے۔ تو
ان کی کوئی وہاں پر کمی محسوس ہوتی ہے؟ جی بالکل، ہمیشہ ان کو موبائل پر ہی دیکھا تھا ہمیں مکی کے اندر امامت کرتے ہوئے. ان کی دل فریب آواز تھی، سحر انگیز آواز تھی، جو وہاں ہمیں کمی محسوس ہوئی اس کی. یہ سارے ائمہ وہی ہیں، لیکن ایک ہیرا جو ایک خاص بندہ تھا حرم مکی کے اندر، ایک خاص مقام رکھنے والا تھا، اس کی کمی یقیناً ہر مسلمان وہاں جا کر محسوس کرتا ہے. چلیے ٹھیک ہے جی. بھائی عبدالرحمٰن سے بات کی، مولانا عبدالرحمٰن صاحب سے، ان کے ساتھ بہت اچھا ایک تعلق ہے، بھائی بھی ہیں میرے، بہت سارا ماحول بھی ہے ان کے ساتھ، بہت اچھا ایک تعلق ہے ان کے ساتھ. تو ان کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی، تو عمرہ کرنے گئے تھے، بیت اللہ کی زیارت کی. یہ کتنے دن کا پیکج تھا آپ کا؟ جی 21 دن کا پیکج. 21 دن. تو 21 دن لگا کر کے آئے ہیں. اور جو مسلمان جاتا ہے وہاں جا کے دل سے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے. اور عبدالرحمٰن بھائی نے خاص طور پہ، میں بتاتا بھی نہیں، اتنا ذکر کرتا ہوں کہ وہاں پر ہمارے لیے دعا کی تھی اور اللہ پاک نے وہ دعا فوراً قبول کی. میرے حق میں بھی دعا کی تھی، اللہ پاک نے فوراً قبول کی. اور بھائی بدر مدیر کے حق میں دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا بھی قبول کی. جب انسان اللہ سے مانگتا ہے نا سچے دل کے ساتھ، تو اللہ پاک اس کی دعا کو سنتا بھی ہے. امام بھائی جب بھی مانگے اللہ سے مانگے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا، صرف اللہ سے مانگنا ہے اور ایمان کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ مانگنا ہے. تو آج کا ہم اپنا یہاں پہ ختم کرتے ہیں اپنی بات کو. انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.